بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی عظیم سپہ سالار، ایک ایسی عظیم بہادر خاتون، ایک ایسی استقامت اور صبر رکھنے والی عظیم شہزادی جس کے اوپر تاریخ کو بھی فخر ہے، اس کے بھائی کو فخر، اس کی ماں کو فخر، اس کے باپ کو فخر، اس کے نانے کو فخر، اس کی نانی کو فخر، اس کے دادے کو فخر، اس کی دادی کو فخر۔ گویا کہ پوری تاریخ میں اس کے صبر پر اور اس کی سپہ سالاری پر اور اس کے استقامت پر پوری تاریخ فخر کرتی ہے۔ اور اس شہزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اور کون سیدہ زینب سلام اللہ، جو کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی ہمشیرہ ہیں؟ اور کون سیدہ زینب، جو کہ شہزادوں میں سے حضرت علی اکبر، حضرت معصوم اصغر، حضرت امام قاسم ان کی پھوپھی جان ہے؟ اور کون شہزادی جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لخت جگر تھیں؟ اور کون شہزادی جو مولا ہے کائنات، امام الاولیاء، امام المتقین، حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہزادی تھی؟ اور کون سیدہ زینب جو امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر والی نواسی تھی؟ اور یہ خاندان کس کا تھا؟ حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، یہ اس گھرانے کی چشم و چراغ تھی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی ولادت مدینۃ الرسول میں ہوئی 5 ہجری اور 5 ہی جمادی الاول۔ اس مبارک ہجری میں اور مبارک تاریخ میں، مبارک مہینے میں اور مبارک ساعتوں میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو گٹی کی جگہ اپنی زبان کو چسایا۔ آج یہی وجہ تھی کہ جس زبان کو سیدہ زینب سلام اللہ نے چوسا تھا، وہ مدینۃ الرسول سے لے کے مکہ المکرمہ تک اور مکہ المکرمہ سے لے کے کوفے کے بازاروں تک اور پھر کوفے کے بازاروں سے لے کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت تک وہ صابرہ اور شاکرہ اور عابدہ اور زاہدہ اور پھر سپہ سالار بن کر اس نے دکھایا تھا۔ کیونکہ جس کو گھٹی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو اور پھر اپنی زبان مصطفیٰ چسائی ہو، اس سیدہ کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، یہ ہم شکل حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور کون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے کہ جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا میرے ساتھ تھا۔
اور سب سے بڑھ کر جس نے میرے اوپر مال خرچ کیا تھا وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب نام کی باری آئی تو سیدہ ہے فاطمہ الزہرا حضور کے بارگاہ میں کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا نام تجویز فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کا نام سیدہ زینب رکھا۔ یہ نام مصطفیٰ کریم نے رکھا، اور مصطفیٰ کریم اپنی مرضی سے کوئی نام نہیں رکھتے بلکہ خدا کی مرضی سے رکھتے ہیں، کیونکہ خالق نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ محبوب علیہ السلام اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ مولا کی مرضی سے بات کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نام میں بھی اللہ کی رضا شامل تھی، مصطفیٰ کریم کی رضا شامل تھی، مرتضیٰ کی رضا شامل تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضا شامل تھی۔ اور زینب کا معنی کیا ہے عربی گرامر میں؟ ایک عربی کا منقولہ ہے کہ شجر حسن المنظر الطیب الرائحہ، کہ زینب اس درخت کو کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا خوبصورت ہو۔ زینب اس درخت کو کہتے ہیں جو بہت ہی شاندار ہو، پھل دینے والا درخت ہو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ زینب کا معنی خوبصورت ہے، اور واقعی ہی آپ خوبصورت تھی، آپ اپنے کرداروں سے بھی خوبصورت تھی۔ اور دوسرا حضرت سیدہ زینب کا معنی جو ہے فارسی میں زین اب، زین اب، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اپنے باپ کی زینت، کہ آپ اپنے باپ کی بھی زینت تھی۔ اور زینت کس طرح تھی؟ اپنے باپ کے کردار کی زینت تھی، کہ آپ نے دیکھا تاریخ کے اندر بیٹیاں تو بہت ساری گھروں میں آتی ہیں اور آتی رہیں گی، لیکن ایسی بیٹی کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ سپہ سالار بن کر کھڑی ہوگی، اور ایسی بیٹی جس نے ابن زیاد اور یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر للکارا ہو اور یہ کہا ہو کہ یزید سنو، جمعے کی اذانیں ہو رہی ہیں، تمہارے باپ کا ذکر تو ختم ہو چکا ہے، لیکن میرے جد امجد کا ذکر اب بھی مسجدوں میں سے آ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرا معنی زینب کا ہے باپ کی زینت، اور واقعی ہی آپ باپ کی زینت تھی، کہ آپ نے جو کردار تاریخ اسلام میں کربلا کے موقع پر ادا کیا، تاریخ بھی اس بات پر فخر کرتی ہے، اور اسی کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے کربلا تک جو کردار نظر آیا وہ باپ کی ایک جرأت اور شجاعت والی، بہادری والی زندگی نظر آئی، اس لیے آپ کو زینب کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ تاریخ میں کون سیدہ زینب کہ جو دنیا کی عورتوں میں بے مثال شہزادی تھی، کون سیدہ زینب جو کردار میں بے مثال تھی، کون سیدہ زینب جو شجاعت میں بے مثال تھی، کون سیدہ زینب جو صبر میں بے مثال تھی، کون سیدہ زینب جو استقامت میں بے مثال تھی، کون سیدہ زینب جو عبادت میں بے مثال تھی، کون سیدہ زینب جو سجدوں میں بے مثال تھی، کون سیدہ زینب جو رکوع میں بے مثال تھی، کون سیدہ زینب جو قیام میں بے مثال تھی۔ جب اللہ کے دربار میں آپ کھڑی ہوتی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اور آپ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی کہ لوگ فخر کرتے تھے سیدہ زینب خوف الہی سے آپ کے وجود میں کب کبھی طاری ہوتی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے۔ اسی کا نام تو حضرت سیدہ زینب ہے۔ اور جب آپ علم کے میدان میں دیکھتے ہیں اس میں بھی بے مثال ہے، اور آپ حلم کے میدان میں دیکھیں اس میں بھی بے مثال ہے، آپ زہد و تقوی کے میدان میں دیکھیں حضرت زینب کو، اس میں بھی بے مثال کردار ہے، اور آپ حافظ قرآن تھی اس میں بھی بے مثال کردار تھا۔ اور حضرت سیدہ زینب شریکۃ الحسین تھی۔ کس طرح شریکۃ الحسین؟
کہ آپ دودھ میں بھی امام حسین اور امام حسن کی شریک تھی، اور آپ خون مولا مرتضی اس میں بھی آپ شریک حضرت امام حسن اور حسین تھے۔ حضرت سیدہ زینب میں تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے اندر دو نمایاں چیزیں نظر آتی تھی جو باقی عورتوں میں نہیں تھی، وہ حضرت سیدہ زینب میں تھی۔ پہلی چیز کہ آپ کے اندر بہادری و شجاعت اور جرأت تھی، یہ بہت کم عورتوں میں ہوتی ہے۔ اور دوسری جو صورت آپ کے اندر دیکھی کہ آپ صابرہ، شاکرہ، عابدہ، زاہدہ اور حوصلے والی عورت تھی۔ کس طرح آپ حوصلے والی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ رات کی گلیوں میں جب نانا کا مدینہ چھوڑ کر نکلی تھی، بھائی کو حوصلہ دیا تھا۔ مکے سے حج کو چھوڑ کر نکلی تھی، بھائی کو حوصلہ دیا تھا۔ اور پھر جب کوفہ پہنچ کر اور پھر کوفہ سے کربلا پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ 7 محرم شریف کو پانی بند ہو چکا تھا، لیکن صبر اور شکر کے ساتھ نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 10 محرم شریف کو آپ کے سامنے حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، لیکن حوصلے کے ضبط نہ توڑے۔ 10 محرم شریف کو حضرت معصوم عسکر شہید ہو گئے، آپ نے حوصلہ نہ چھوڑا۔ 10 محرم کو آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت امام قاسم جیسا کڑیل جوان شہید ہو گیا، آپ نے حوصلہ نہ چھوڑا۔ اور آپ کے شہزادے حضرت اون محمد معصوم شہید ہو گئے، لیکن حوصلہ نہ چھوڑا۔ اسی طرح حضرت عباس علمدار، آپ کے بازو آپ کے سامنے شہید ہوئے، لیکن آپ نے حوصلہ نہ چھوڑا۔ اور پھر آپ کا بھائی حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ آپ کے سامنے شہید ہوئے، اور بغیر کفن کے تمام لاشیں کربلا کے میدان میں پڑے، لیکن اس شہزادی نے حوصلہ نہ چھوڑا۔ اور پھر اس تکلیف اور پریشانی کے دوران آپ کے اندر جو ایک اہم بات میں کرنے لگا ہوں کہ آپ نے اللہ کی بندگی کو یعنی نماز کو نہ چھوڑا۔ آپ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرتی رہی، تو اسی کا نام تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے، اسی لیے تو آپ کو زینب کہتے ہیں۔ اور پھر میدان کرب و بلا میں جب تمام شہید ہو چکے تھے، آپ رات کے وقت ان لاشوں کا پہرا دے رہی تھی، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، اپنے نانے کے دربار میں استغاثہ کیا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج دیکھ اپنے شہزادوں کی لاشوں کو، اے محمد آج دیکھو اپنے معصوم شہزادوں کی لاشوں کو، آج دیکھ اپنے اکبر کی لاش کو، عسکر کی لاش کو، اون محمد کی لاش کو، حضرت امام حسین کی لاش کو، جن کا آج میں پہرا دے دوں۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ ان لاشوں کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ خاتون جرت اور بہادری کی استقامت بن کر کھڑی ہو کر پہرا دے رہی تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میرا نام ہی سیدہ زینب ہے۔ تو کہا کہ یہ معصوم لاشیں کن کی ہے؟ کہا کہ یہ اون محمد کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ یہ معصوم عسکر کی لاش۔ یہ کڑیل جوان کون ہے؟ کہا کہ علی اکبر ہے، امام قاسم ہے۔ یہ کون ہے کہ جس کے بازو شہید ہوئے؟ فرمایا کہ کہا کہ عباس علمدار ہے۔ یہ کون ہے؟ امام حسین ہے۔ حالانکہ حضور جانتے تھے، پہچانتے تھے آپ کا گھرانہ تھا، لیکن شہزادی کو حوصلہ دینا تھا۔ آپ جب کسی بھی جنگل ویران میں کسی کو آواز دیتے ہیں، اسے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو آقا نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا، کہا کہ میرا نام سیدہ زینب ہے، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، جناب علی کیوں مرتضیٰ کی شہزادی ہوں، مصطفیٰ کی نواسی ہوں، حسنین کی بہن ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
हुजूर रहमत आलम जाने लगे तो कहा कि उस पर्दादार बीबी ने कि आने वाले इस जंगल वीरान में बेकसी के आलम में तन्हाई में कौन है आप? कहा कि मैं तेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस नवासी की शुजाअत देखने आए थे। तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप करबला के अंदर कमांडर इन चीफ थी। जब तमाम शहीद हो गए, सुबह जब हुई तो आपका यही काफिला बीबियों को सरों से नंगा कर दिया, खेमों में आग लगा दी गई और मासूम पर्देदार बीबियों के हाथ पिछली तरफ बांधकर नंगे ऊंटों पर बिठाया गया। लेकिन सैयदा ज़ैनब की शान पर मैं कुर्बान जाऊं, आपको जब कूफे के बाजारों से गुजारा गया, आंखों में आंसू आ गए और ख्याल आया कि एक वक्त था जब मैं अपने बाप के साथ आई थी। मेरा बाप इस शहर का, इस वतन का, इस मुल्क का हुक्मरान था। मैं इन शहर की गलियों से शहजादी बनकर गुजरी थी और आज मैं कैदी बनकर गुजर रही हूं। और हर बंदे को ये ख्याल आ जाता है। हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने तारीख में देखा, इब्न ज़ियाद के दरबार में जब आप पहुंची, इब्न ज़ियाद ने कहा कि आज शुक्र है कि आज हमने उस बगावत का बदला ले लिया है। तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने पुकार कर कहा, ओ ज़ालिम, मेरा रब रहमान और रहीम है, मेरा नाना रऊफ है, क़यामत के दिन क्या मुंह लेकर आओगे? जब रोज़े हशर मेरे नाना की अदालत लगी होगी, मेरे नाना को क्या मुंह दिखाओगे और क्या जवाब दोगे? और इसी तरह यजीद के दरबार में भी जब आप पहुंची तो अजान हो रही थी। यजीद ने कहा कि शुक्र है कि आज हमने अपना बदला उतार लिया, आज हुसैन का जिक्र मिट गया, खत्म हो गया। तो सैयदा ज़ैनब ने क्या खुतबा दिया, फरमाया को जालिम हुक्मरान सुनो, तेरे जद्दे अमजद का वजूद तो इसी दुनिया में खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे जद्दे अमजद का वजूद भी, जिक्र भी इस दुनिया में भी जारी रहेगा, हशर वाले दिन भी जारी रहेगा, कब्र में भी जारी रहेगा। तुम्हारी आवाजें, तुम्हारे सिलसिले ये बंद हो जाएंगे, लेकिन मेरे नाना का सिलसिला और मेरे नाने की आवाज हर मस्जिद और महराबों में गूंजती रहेगी। हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपकी शादी हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन हजरत जाफर बिन हजरत अबू तालिब से हुई थी। हजरत मौला कायनात के ये बड़े भाई थे हजरत जाफर, उनका एक बेटा था और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हजरत ज़ैनब से हो जाए, कि ज़ैनब बड़ी आबदा थी और बड़ी खूबसूरत थी। तो मौला कायनात ने इस ख्वाहिश को कबूल कर लिया और रिश्ता भेजा। ये रिश्ता तय हुआ तो हजरत अली मुर्तज़ा ने खुतबा निकाह भी खुद पढ़ा था, और खुतबा निकाह पढ़ने से पहले आपने 2 वसीयतें फरमाई, आपने 2 मुआहदे हजरत अब्दुल्ला से लिए थे। पहला मुआहदा तो यह था कि ए अब्दुल्ला, मेरी एक शर्त है, मेरी बेटी की शर्त है कि निकाह के बाद जब इनके दिल में ख्वाहिश उठे कि मैंने अपने भाई हुसैन को मिलना है, तो इनको जाने देना, जाने से न रोकना। यह अपने भाई हुसैन से बड़ा प्यार करती है और मैं ये कहता हूं कि इनको इजाजत देना, कभी भी इनको रोकने की कोशिश न करना। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा, हुजूर जिस तरह आपकी मोहब्बत है मैं इस पर लब्बैक कहता हूं। और दूसरी शर्त यह थी कि जब मेरे जद के दीन पर कोई कड़ा वक्त आ जाए और अगर ये अलम लेकर, जुल्फकार लेकर मैदान में निकले और मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का शरीफ जाए, मक्का से कूफा जाए और इमाम हुसैन का साथ हो, तो इन्हें जाने से कभी भी मत रोकना, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है
کہ میرے جد کے دین کی حفاظت سیدہ زینب سلام اللہ کرے گی۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یا مولا علی، آپ کی دونوں شرطیں مجھے منظور۔ پہلی شرط کہ جب ان کا دل چاہے امام حسین کی زیارت کے لیے انہیں اجازت دینا، اور دوسری شرط یہ تھی کہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ کر جائیں اور مکہ سے کوفہ جائیں، یہ ساتھ جانا چاہیں تو ان کو ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت زینب کو 2 بیٹے اون اور محمد عطا فرمائے، اور ایک بیٹی ام کلثوم تھی۔ اور جب امام حسین کے ساتھ آپ مدینۃ الرسول سے مکہ گئی اور مکہ سے کوفہ گئی، کوفہ سے کربلا گئی، تو آپ دونوں شہزادے اون و محمد کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ اور یہی وہ شہزادے تھے جنہوں نے اپنے ماموں کے قدموں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تھے۔ تو اسی کا نام تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں ایسی بیٹیاں عطا کرے، ایسے حوصلے والی، ایسی محبت والی، ایسی صابرہ اور شاکرہ اور ایسی عابدہ بیٹیاں عطا کرے کہ جس طرح کی بیٹی حضرت مولا کائنات کی تھی، جس طرح کی بہن حضرت سیدہ امام حسنین کریمین کی تھی، اور جس طرح کی ماں حضرت اون و محمد کی تھی، اور جس طرح کی بیٹی حضرت عبداللہ بن جعفر کی تھی۔ تو آج ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ ایسے گھرانے کی شہزادیوں کے جو سیرت ہیں اس سیرت کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا ہمیں سیدہ زینب کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد